بات شروع کرتے کرتے ہم آج بھی معاہدے پہ قائم ہیں. اگر وہ معاہدے پہ قائم ہے تو ہم 20 تاریخ تک یہاں پہ بیٹھے ہیں. ہمارے قائد نے 21 کی رات کو 12:01 پہ نکلنے کا اعلان کیا تھا. جتنا جلدی انہوں نے لبیک کے بارے میں ایسے سمری پیش کیا ہے ہمیں کل عدم کرنے کے لیے، ایسے ہی جلدی سے آپ بل لے کے آئیے جو آپ نے ہم سے معاہدہ کیا تھا. ہم نہیں کہتے کہ ہماری مرضی کے مطابق، کہتا ہے کہ یہ شوق ہے فیض آباد جانے کا، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. آپ نے جو معاہدہ کیا تھا ہمارے ساتھ، اس معاہدے کی روشنی میں آپ ڈرافٹ بنائے. فروغ نسیم صاحب آپ کے پاس ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے دماغ آپ کے پاس ہیں، ان کو بٹھا کے معاہدہ بھی سامنے رکھے جس کے اندر لفظ ہے کہ جناب پارلیمنٹ سے منظوری کے ذریعے فرانسیسی سفیر کو ملک بدل کیا جائے گا اور فرانس کی مصنوعات کا سرکاری طور پر بائیکاٹ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ اپنا سفارتی عملہ وہاں سے واپس بلایا جائے گا اور جتنے مقدمات لبیک پہ ہیں وہ ختم کیے جائیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ عمل مشکل ہے تو اس وقت ان کی کل گھاس چرنے کے لیے گئی ہوئی تھی جس وقت یہ معاہدہ کر رہے تھے. تو بندے کو ایسا معاہدہ کرنے نہیں چاہیے جو وہ پورا کر سکے. بندے کو پہلے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. اس میں شیخ رشید صاحب دوسرے معاہدے میں جہاں پہ ان کے سائن ہیں، جب جہاں پہ انہوں نے 2 مہینے کا ٹائم لیا ہے اس پہ شیخ صاحب کے سائن ہیں. آپ کی کبھی ملاقات ہو تو انہیں کہیے گا کہ احمد نہیں لگی تو آپ لگوا لیجیے، پڑھیے آپ کے سائن ہیں. اور حیرت کی بات ہے، ویسے آپ نے بڑے بڑے بندے دیکھے ہوں گے لیکن روزہ رکھ کے، ویسے وہ میں نہیں کہتا کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا، انہوں نے کہا ہے تو رکھا ہوگا، لیکن روزہ رکھ کے اتنے اطمینان سے جھوٹ بولنے والا بندہ ہم نے نہیں دیکھا. وہ کہتا ہے کہ جناب میں تو کبھی ان سے ملا ہی نہیں، ساتھی مذاکرات کرتے تھے تو میں اپنے آفس میں بیٹھا رہتا تھا. اگر آپ میں اخلاقی جرات ہے تو ذرا بتا دیجئے کہ مذاکرات کیے کس نے تھے. ہمیں آپ بتائیے، ہم کچھ نہیں کہتے، ہماری زبان بند ہے. آپ کے اندر اخلاقی جرات ہے تو ذرا بتا دیجئے وہ کون تھا جو شورا کے بار بار جناب گوٹوں اور گٹوں کو پکڑ کے کہہ رہا تھا آپ کی مہربانی ٹائم دے دیں، جیسے کہیں گے ویسے کہیں. ایک بات اور بھی، شیخ صاحب نے یہاں یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ یقین مانیے ختم نبوت کا میں مجاہد ہوں، اگر یہ معاہدہ میں پورا نہ کر سکا تو میں جناب اپنی وزارت عظمیٰ چھوڑ دوں گا. میں کہتا ہوں جناب وزارت داخلہ چھوڑ دوں گا. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ صاحب وزارت تو آپ کے پاس انشاءاللہ آج نہیں تو کل ویسے بھی نہیں رہے گی انشاءاللہ. ایمان اور اس پہ ماشاءاللہ قبر میں ٹانگیں آپ کی آج نہیں تو کل جو ہے نا. تو یہ آپ نے دنیا چھوڑ کے جانی ہے، رسول اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. کم از کم اس عمر میں بندے کو جھوٹ بولتے ہوئے کچھ تھوڑا سا دین میں آگے ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ نے معاہدہ کیا ہے وہ اگر کل بھی یہ فرما رہے تھے کہ جناب ہم اپنے وعدے پہ قائم ہیں تو بس آپ قائم ہیں تو آپ کے پاس تو بڑا ٹائم ہے. اور ہاں ایک بات اور بھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں جی ہم اگر ایک یک جنبش قلم وزیر اعظم صاحب کے صرافتی اختیار پہ ہم اس کو نکال دیتے ہیں فرانسیسی سفیر کو تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ باقی سیاسی جماعتیں ہماری کردار کشی کریں گی تو ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے جائیں گے تاکہ سب جماعتیں جو ہے نا وہ واضح ہو جائیں. تو ہم نے یہ بھی مانا تھا کہ چلو کوئی بات نہیں، آپ اس کو پارلیمنٹ میں پیش کر دیں. باقی ہم امید کرتے ہیں اور ہماری کوشش تھی کہ جتنے بھی چاہے پی پی کے ہیں، نون کے ہیں، بلے کے ہیں، وہ ایم این اے حضرات، تو ہم اپنے ساتھیوں کو جو مقامی ذمہ داران ہیں ان کے گھر جائیں گے، کہیں گے جناب ہم نے چاہے آپ کو ووٹ نہیں دیا لیکن آپ کے حلقے کے تو ہیں. تو جیتنے والا ایم این اے وہ اپوزیشن کا بھی اتنا ایم این اے ہوتا ہے جتنا وہ اپنی قوم کا ہوتا ہے. تو آپ سے ہم سڑک نالی کے لیے نہیں آئے، رسول اللہ کی عزت کے لیے آئے. جب یہ بل آئے تو کم از کم حضور کی عزت کے لیے ساتھ دیجیے گا. تو ہمیں امید تھی کہ جتنے بھی پارلیمنٹیرین کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ یقیناً اس بل کا ساتھ دیتے. تو اب وہ بل پاس نہ ہوتا اگر تو چلو یہ بات ڈالی جا سکتی تھی کہ پارلیمنٹیرین فلاں جماعت کے ساتھ نہیں دیا. تو یہ کال ان کو اپنے منہ پہ ملنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ بل بھی پیش نہیں کرتے، الٹا ہمارے امیر کو گرفتار کرتے ہیں اور 15-20 ہزار بندے آپ گرفتار کر لیتے ہیں، گھروں میں آپ جا کے ظلم و جبر کرتے ہیں.
اور پھر کل عدم کر کے ڈراتے ہیں ہمیں. کل عدم یہ کر تو سکتے نہیں ہیں، لیکن کل عدم کے اعلان کر کے آپ ہمیں ڈراتے ہیں کہ لوگ ڈر جائیں گے، ہمارے لاش گرا کے لوگوں کو ڈراتے ہیں. آپ ذرا ایسے کیمرہ گھمائیے ایمانداری سے کہ کل عدم ہونے کے بعد مجمع بڑا ہے کہ میں ایک اور مشورہ بھی دینا چاہوں گا آپ کے ذریعے سے کہ شیخ صاحب کی شادی نہیں ہوئی